آج جو میں باتیں آپ سے کرنے لگی ہوں، عجیب بات ہے مجھے اس کا عنوان نہیں سمجھ آ رہا۔ میں لکھ بھی نہیں پا رہی۔ کبھی ذہن میں آتا ہے کہ آج کی باتوں کا عنوان ہونا چاہیے عجیب لوگ۔ کبھی ذہن میں آتا ہے نہیں، آج کے جو موضوع ہے اس کا نام ہونا چاہیے باکمال لوگ۔ ہماری زندگی بھی اور قسمت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کبھی دکھ ہے کبھی سکھ، اور کبھی ان دونوں کے بیچ آزمائش۔ نہ جانے ہم کیوں آزمائش سے مراد فقط تنگی لیتے ہیں، مگر بعض اوقات آسانیاں بھی آزمائشی ہوتی ہیں، بلکہ بڑی آزمائش ہوتی ہیں۔ کبھی صبر کی آزمائش ہے جب تنگی ہو جائے، اور کبھی شکر کی آزمائش ہے جب نعمتوں کی فراوانی ہو جائے۔ یوں بظاہر ہم مکمل لوگ اپنے اندر، اپنے جسم کے اندر ایک معذور ذہن رکھتے ہیں۔ نعمتوں کی تکمیل کے باوجود ہماری اپنے اندر کی انسانیت مکمل نہیں ہو پاتی۔ ساری نعمتوں کے بیچ ہم ناشکرے ہی رہتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد جب کچھ عجیب لوگوں کو دیکھتے ہیں، کوئی بھی جسمانی کمی، مگر اس کے باوجود وہ کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نا، عجیب لوگ، باکمال لوگ۔ ان کی ظاہری کمی ان کی اڑان کو متاثر نہیں کرتی، بلکہ یوں کہہ لیں ان کے پنکھ اور مضبوط کرتی ہے۔ مخالفتوں سے بھی یہ عجیب و باکمال لوگ گھبراتے نہیں، اور ہم جیسے مکمل لوگ اپنے ذہن کے ادھورے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان باکمال اور عجیب لوگوں کے لیے اپنے سوچنے کا انداز بے چارہ یا بے چاری رکھتے ہیں۔ مشکلات کھڑی کرتے ہیں یہ سوچ کے، ان کے سامنے کہہ کے، ان کے والدین کو یہ احساس دلا کے کہ ایک بڑی آزمائش اللہ نے ان کے گھر میں بھیج دی ہے۔ مگر وہ لوگ جن کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ وقت ڈالتا ہے، وہ بے حوصلہ نہیں ہوتے۔ وہ اپنی اولادوں کو جب جسمانی طور پہ کسی بھی کمی کا شکار دیکھتے ہیں تو نہ جانے اللہ سے کتنی دعائیں کرتے ہوں گے کہ اپنے بچوں کے اندر کی یہ کمی وہ کسی بھی طرح سے پوری کر سکیں۔ مگر ہم جو بظاہر مکمل، اپنی جگہ ایک اور ٹاپک ہے، اس معذور ذہن کے ساتھ ہم ان کو بیچارہ یا بیچاری کہتے ہیں، ان کو مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں طرز کی نگاہ سے۔ ان کے والدین کے لیے ان بچوں کو آزمائش کہتے ہیں، گویا ان کی زندگی کی راہ کو مزید دشوار کرتے ہیں۔ بعض اوقات میں سوچتی ہوں کہ بظاہر ہم جسمانی حلیہ رکھنے والے لوگ، دو پاؤں پہ چلنے والے انسان کہلانے والے لوگ، صرف اپنی نگاہوں کے تیر سے یا اپنے زبان کی نوک سے کتنے لوگوں کے دل چیر دیتے ہوں گے۔ چوائس نہیں ہوتی، یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ آزمائش ہے، ہمارا کام ہے ایسے لوگوں کو حوصلہ دینا، ایسے لوگوں کو عام انسان سمجھنا۔ اگر جسمانی طور پہ وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں تو احساسات، جذبات، ذہن ہم جیسا ہی رکھتے ہیں۔ میرا نام نصرت ہے اور یہ میری چھوٹی بیٹی ہے ہمنا۔ اس کی عمر تقریباً 28 سال ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ کو ایسے خصوصی افراد بہت نظر آئیں گے، لیکن یہ بچے اور ان کے والدین کتنی تکلیف سے گزرتے ہیں اس بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی معاشرے میں ان بچوں کی قدر نہیں کی جاتی۔ اگر ہم سمجھ سکتے ہیں، اپنی ضروریات کو خود پوری کر سکتے ہیں تو یہ اللہ کی عطا ہے، ہماری کوئی خوبی نہیں۔ اور یہ بچے اگر اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، بات کو نہیں سمجھ سکتے، ہمارے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ اللہ جس کو چاہے جتنا دے، لیکن ہم یہ بات نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں ان بچوں کی کیئر کے ادارے بھی بہت کم ہیں، اور خاص کر بڑی عمر کے بچوں کے لیے بہت کم ہیں، اور جو ہیں وہاں پہ ان لوگوں کی کیئر اتنی اچھی نہیں کی جاتی، اور جو اچھے ہیں وہ اتنے ایکسپینسو ہیں کہ وہ عام آدمی وہاں تک پہنچ نہیں پاتا۔ آج بھی لوگ ان کو دیکھ کر رحم کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کو دیکھ کے طنزیہ مسکراتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ
کریں گے، کیونکہ ان کو اور کچھ سمجھ آئے نہ آئے، پیار کی زبان ضرور سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بہت شدت سے پیار بھی کرتے ہیں اور اسی شدت سے یہ دوسروں کے تکلیف دہ رویے سے افسردہ بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم آپ کو پھیلاتے ہیں، روشنی وہی پھیلاتے ہیں جو خود منور ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد والوں لوگوں کا خیال رکھیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں اسی موضوع کو کور کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ یہ موضوع نہ صرف بہت سے دکھے دلوں کا مداوا بنے گا، بلکہ ہم کو بھی ایک سوسائٹی میں جینے کا طریقہ سکھائے گا۔ السلام علیکم۔